بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پائخانہ، پیشاب اور ہوا جو پیچھے سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر آگے پیچھے سے کوئی کیڑا جیسے کینچوا، کنکری وغیرہ نکلے تو وہ بھی وضو ٹوٹ گیا۔ اگر کسی کے کوئی زخم ہو اور اس میں سے کوئی کیڑا نکلے، یا کان سے یا زخم میں سے کچھ گوشت کا حصہ کٹ کر گر پڑا اور خون نہیں نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر کسی نے فسد لی یا نکسیر پھوٹی یا چوٹ لگی اور خون نکل آیا، یا بدن میں کہیں سے خون نکلا یا پیپ نکلی تو وضو جاتا رہا۔ البتہ اگر زخم کے منہ ہی پر رہے، آگے نہ بڑھے تو وضو نہیں گیا۔ اگر کسی کے سوئی چبھ گئی اور خون نکل آیا اور بہا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، اور جو ذرا بھی اپنی جگہ سے بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اگر کسی نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی، پھر جب اس کو نکالا تو انگلی میں خون کا دھبا معلوم ہوا، لیکن وہ خون بس اتنا ہی ہے کہ انگلی میں تو ذرا سا لگ جاتا ہے لیکن بہتا نہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا، وہ پھوٹ گیا اور اس کا پانی بہہ کر آنکھ میں پھیل گیا لیکن باہر نہیں نکلا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر آنکھ کے باہر پانی نکل پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اگر کان کے اندر دانہ ہو اور پھوٹ جائے تو جب تک خون پیپ سوراخ کے اندر اس جگہ تک رہے جہاں پانی پہنچانا غسل کرتے وقت فرض نہیں ہے، تب تک وضو نہیں جاتا، اور جب ایسی جگہ پر بہہ کر آ جائے جہاں پانی پہنچانا فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے اپنے پھوڑے یا چھالے کے اوپر کا چھلکا نوچ ڈالا اور اس کے نیچے خون یا پیپ دکھائی دینے لگا، لیکن وہ خون پیپ کسی طرح نکل کے بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اگر پھوڑے میں بڑا گھاؤ ہو گیا تو جب تک خون پیپ اس سوراخ کے اندر ہی اندر رہے، باہر نکل کر بدن پر نہ آئے، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر پھوڑے پھنسی کا خون خود سے نہیں نکلا بلکہ اسے دبا کے نکالا تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ وہ خون بہہ جائے۔ کسی کے زخم سے ذرا سا خون نکلنے لگا، اس نے کپڑے سے صاف کر لیا، پھر ذرا سا نکلا، پھر اس نے صاف کر ڈالا، اسی طرح کئی دفعہ کیا تو دل میں سوچے اگر ایسا معلوم ہو کہ صاف نہ کیا جاتا تو بہہ پڑتا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایسا معلوم ہو کہ صاف نہ کیا جاتا تب بھی نہ بہتا تو وضو نہ ٹوٹے گا۔ اگر کسی کے تھوک میں خون معلوم ہو تو اگر تھوک کا رنگ سفیدی یا زردی مائل ہے تو وضو نہیں گیا، اور اگر خون زیادہ اور رنگ سرخی مائل ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ اگر دانت سے کوئی چیز کاٹی اور چیز پر خون کا دھبا معلوم ہوا، یا دانت میں خلال کیا اور خلال میں خون کی سرخی دکھائی دی لیکن تھوک میں بالکل خون کا رنگ معلوم نہیں ہوتا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر مچھر یا کھٹمل نے خون پی لیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ کسی کے کان میں درد ہوتا ہے اور پانی نکلا کرتا ہے تو یہ پانی نجس ہے، ناپاک ہے، اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب کان کے سوراخ سے نکل کر اس جگہ تک آ جائے جس کا دھونا غسل کرتے وقت فرض ہے، ایسے ہی اگر آنکھیں دکھتی اور کھٹکتی ہوں تو پانی بہنے اور آنسو نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر آنکھیں نہ دکھتی ہوں نہ ان میں کچھ کھٹک ہو تو آنسو نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر عورت کی چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو وہ بھی نجس ہے، اس سے وضو جاتا رہے گا۔ اگر قے ہوئی اور اس میں کھانا یا پانی یا پت نکلے تو اگر منہ بھر کر قے ہوئی تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر منہ بھر کے قے نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اور منہ بھر کر قے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے منہ میں رکے، اور اگر قے میں نرا یعنی صرف بلغم نکلا تو وضو نہیں گیا، چاہے جتنا ہو۔ اور اگر قے میں خون نکلے تو اگر پتلا اور بہتا ہوا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر جمع ہوا ٹکڑے گرے اور منہ بھر کر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم ہو تو نہ جائے گا۔
اگر تھوڑی تھوڑی کر کے کئی دفعہ قے ہو لیکن سب ملا کر اتنی ہے کہ اگر ایک دفعہ میں کرتا تو منہ بھر کر ہو جاتی، تو اگر ایک ہی متلی برابر باقی رہی تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر ایک ہی متلی برابر باقی نہیں رہی تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گیا، اور ایسی غفلت ہو گئی کہ اگر وہ ٹیک نہ ہوتی تو گر پڑتا تو وضو جاتا رہا، اور اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے سو جائے تو وضو نہیں گیا، اور اگر سجدے میں سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر نماز سے باہر بیٹھے بیٹھے سوئے اور اپنا چوتر ایڑی سے دبا لے اور دیوار وغیرہ کسی چیز سے ٹیک نہ لگائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ بیٹھے ہوئے نیند کا ایسا جھونکا آیا کہ گر پڑا، تو اگر گر کر فوراً ہی آنکھ کھل گئی تو وضو نہیں گیا، اور گرنے کے ذرا دیر بعد آنکھ کھلی تو وضو جاتا رہا، اور اگر بیٹھا جھومتا رہا گرا نہیں تب بھی وضو نہیں گیا۔ اگر بے ہوشی ہو گئی یا جنون سے عقل جاتی رہی تو وضو جاتا رہا، چاہے بے ہوشی اور جنون تھوڑی دیر رہا ہو۔ ایسے ہی اگر تمباکو وغیرہ کوئی نشہ کی چیز کھا لی اور اتنا نشہ ہو گیا کہ اچھی طرح چلا نہیں جاتا اور قدم ادھر ادھر بہکتا اور ڈگمگاتا ہے تو بھی وضو جاتا رہا۔ اگر نماز میں اتنے زور سے ہنسی نکل گئی کہ اس نے خود بھی اپنی آواز سن لی اور اس کے آس پاس والوں نے بھی سن لی، اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اور اگر ایسا نہ ہو کہ اپنے کو تو آواز سنائی دے مگر سب پاس والے نہ سن سکیں، اگرچہ بہت ہی پاس والا سن لے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہ ٹوٹے گا۔ اور اگر ہنسی میں فقط دانت کھل گئے، آواز بالکل نہیں نکلی تو وضو نہ ٹوٹا نہ نماز گئی۔ ہاتھ لگانے سے یا یوں ہی خیال کرنے سے اگر آگے کی راہ سے پانی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پانی کو مزی کہتے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے جو لسدار پانی آگے کی طرف سے آتا ہو تو وہ پانی نجس ہے اور اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب یا مزی کا قطرہ سوراخ سے باہر نکل آیا لیکن ابھی اس کھال کے اندر ہے جو اوپر ہوتی ہے، تب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ مرد کے پیشاب کے مقام سے جب عورت کا پیشاب کا مقام مل جائے اور کچھ کپڑا وغیرہ بیچ میں آڑ نہ ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر دو عورتیں آپس میں اپنی شرمگاہیں ملائیں تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کی کانچ باہر نکل آئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منی اگر بغیر شہوت خارج ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، مثلاً کسی اونچے مقام سے گر پڑا اور اس صدمے سے منی خارج ہو گئی۔ وضو کے بعد ناخن کٹوائے یا زخم کے اوپر کی مردہ کھال نوچ ڈالی تو وضو میں کوئی نقصان نہیں آیا۔ وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا یا اپنا سطر کھل گیا یا ننگے ہو کر نہایا اور ننگے ہی ننگے وضو کیا تو اس کا وضو درست ہے، پھر وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیز نجس ہوتی ہے، اور جس سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ نجس بھی نہیں۔ تو اگر ذرا سا خون نکلا کہ زخم کے منہ سے بہا نہیں یا ذرا سی قے ہوئی منہ بھر کر نہیں ہوئی تو یہ خون اور قے نجس نہیں ہے۔ اگر کپڑے یا بدن میں لگ جائے اس کا دھونا واجب نہیں ہے، اور اگر منہ بھر کر قے ہوئی یا خون زخم سے بہہ گیا تو وہ نجس ہے، اس کا دھونا واجب ہے۔ اور اگر اتنی قے کر کے کٹورے یا لوٹے کو منہ لگا کر کلی کے واسطے پانی لیا تو وہ برتن ناپاک ہو جائے گا، اس لیے چلو سے پانی لینا چاہیے۔ چھوٹا لڑکا جو دودھ ڈاکتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے، اگر منہ بھر کر نہ ہو تو نجس نہیں ہے، اور جب منہ بھر کر ہو تو نجس ہے۔ اگر عورت بغیر اس کے دھوئے نماز پڑھے گی تو نماز نہ ہوگی۔ اگر وضو کرنا تو یاد ہے اور اس کے بعد وضو ٹوٹنا اچھی طرح یاد نہیں
کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں تو اس کا وضو باقی سمجھا جائے گا، اس سے نماز درست ہے، لیکن دوبارہ وضو کر لینا بہتر ہے۔ جس کو وضو کرنے میں شک ہو کہ فلاں عضو دھویا یا نہیں تو وہ عضو پھر دھو لینا چاہیے، اور اگر وضو کرنے کے بعد شک ہو تو کچھ پرواہ نہ کرے، وضو ہو گیا۔ البتہ اگر یقین ہو جائے کہ فلانی بات رہ گئی تو اس کو کر لے۔ جنازے کی نماز اور تلاوت کے سجدے میں قہقہا لگانے سے وضو نہیں جاتا، بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ بے وضو قرآن مجید کا چھونا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسے کپڑے سے چھو لے جو بدن سے جدا ہو تو درست ہے۔ کرتا کے دامن سے جبکہ پہنے ہوئے ہو چھونا درست نہیں، اور کلام مجید کھلا ہوا رکھا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھا لیکن ہاتھ نہیں لگایا، یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح بے وضو ایسے تعویذ اور ایسی تشتری کا چھونا بھی درست نہیں ہے جس میں قرآن کریم کی آیت لکھی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔